أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین و ناظرین، آج سورہ صافات کے آیات نمبر 27 سے شروع کریں گے، جتنا ہو سکے آپ کو بتا دیں گے۔ آیات نمبر 27 سے پہلے آیات نمبر 26 میں ان جہنمیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف سیدھا کیا جائے گا تو ان کی منظر، ان کی چال کا طریقہ کیسا ہوگا، وہ آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ اس وقت ان کی حالت کس طرح ہوگی؟ اس وقت ان کے بڑے متکبر مجرم بھی ان کے ہوا بھی نکل جائے گا۔ وہ تو حکم کے آگے جھکے ہوئے، کسی مزاحمت کے بغیر دبے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بڑے بڑے سرغنہ، دنیا میں جن کا طوطا بولا کرتا تھا، کہیں ان کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، انہیں ادھر پھینکا جا رہا ہے، ادھر دھکیلا جا رہا ہے۔ ان کے جو درباری دنیا میں ان کے لیے سب کچھ نچھاور کرتے تھے، اب اپنے اعلی حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی فاتح عالم، کوئی ڈکٹیٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا، اور اس کا لشکر جرار خود اس سے سزا کے لیے پیش کر دے گا، اس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر جو ہندوؤں کا ہوتا ہے، واصل جہنم ہو رہے ہوں گے، اور مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ حضرت والے کی توہین نہ ہونے پائے، کوئی فکر نہیں ہوگی ان کی۔ کہیں کوئی لیڈر صاحب قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھیرتے تھے، زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے، توجہ تک نہیں دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوقوں پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، انہیں بھی اس کے حال بد کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں، وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اور یہاں جو لوگ ہم چنین دیگر نیست کے غرور میں مبتلا ہیں، وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا۔ یہ بات بتانے کے بعد اب آتے ہیں آیات نمبر 27 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر
باہم تکرار، سوال و جواب کہ تم نے دنیا میں اس طرح کیا، ہمیں اس طرح کر لیا۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں کو ملزم ٹھہرائیں گے اور وہ ان کو ملزم ٹھہرائیں گے۔ اس قسم کے سوال و جواب ان کا شروع ہو جائے گا۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی دائیں طرف سے آتے تھے تو ہمارے پاس۔ وہ جواب دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ اس طرح جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لم تکن مومنین، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یمین کی راہ سے آتے تھے۔ یمین کا لفظ عربی زبان میں مختلف مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے، متعدد معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ اگر اس کی ایک معنی یہ ہے کہ طاقت و قوت، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، زوراور تھے، اس لیے تم نے اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے زور کے معنی میں۔ دوسرا مفہوم خیر و بلائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یمین خیر و بلائی کے معنی میں۔ تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، اپنے خیر خواہی دکھا کر، ہمیں یقین دلا کر ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ جس راہ پر تم نے ہمیں چلایا ہے اور کہا کرتے تھے کہ یہی راہ حق ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے، تمہارے چالاکی میں آ گئے۔ تو ایک معنی خیر خواہی کے بھی ہے یہ، اور ایک مفہوم یمین کے قسم کے معنی میں آتا ہے، یمین۔ تو اس کا مطلب اس وقت یہ ہوگا تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا، قسمیں کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مختلف زاویے سے، مختلف طریقوں سے تم ہمارے پاس آ گئے، کبھی اپنا زور طاقت کے بل بوتے پر ہمیں ڈرا دھمکا کر پھسلا دیا، اور کبھی خیر خواہ بن کر ہمیں راہ سے نکال دیا، اور کبھی قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلا کر ہمیں اس راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف لے آیا۔ تو جواب میں وہ لوگ پیشوا کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم تو خود ایمان والے نہیں تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، سلطان زور، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب دیکھو، سلطان دلیل کو بھی کہا جاتا ہے، دلیل کے ذریعے سے بھی ایک زور پیدا ہوتا ہے۔ دعوے کو اگر دلیل سے پیش کیا جائے، دعوے کے اندر زور پیدا ہوتا ہے۔ سلطان بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے،
یقیناً بادشاہ کے اندر بھی ایک زور ہوتا ہے، اپنی رعایا کو اپنی زور اور قوت سے کھینچتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا، وہ پیشوا کہتے ہمارا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم ہی ایک سرکش قوم تھے، اور اپنی سرکشی کی بنیاد سے، سرکشی کی وجہ سے تم تو راہ راست سے نکل گئے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، آخر کر ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے۔ فحق علینا قول ربنا، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے۔ انا لذائقون، ہم عذاب کا چکھنے والے ہیں، کہ ہم عذاب کا چکھنے والے ہیں یعنی مستحق۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، سو ہم نے تو تم کو، فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بہکایا، إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم بھی گمراہ تھے۔ دیکھو گمراہی کی دعوت یقیناً ہم دے چکے ہیں، لیکن کسی کو ہم نے مجبور نہیں کیا، کسی پر جبر نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا کہ خواہ گمراہ ہو جاؤ، کوئی بندوق نہیں چلائے، کوئی چھری استعمال نہیں کیا، کوئی طاقت استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ہم تو گمراہ تھے، کیوں مان گئے تم، کیوں ہمارے پیچھے چل گئے؟ چل گئے تو ٹھیک ہے، تم اپنا خمیازہ بھگتو اور ہم اپنے خمیازہ بھگتیں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، اس دن سب عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی پیر بھی، پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے۔ نہ پیروں کا یہ عذر سنا جائے گا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا، اور نہ مریدوں کا کوئی عذر سنا جائے گا، نہ پیشواؤں کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی، تو سب کو جو ہے جہنم رسید کیا جائے گا اور سب عذاب میں یہاں مبتلا ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف ذرائع سمجھانے کے لیے ان کو مہیا کیا گیا، انبیاء آئے سمجھاتے رہے، الہامی کتابوں کے ذریعے سے سمجھاتے رہے، مبلغین سمجھاتے رہے، اولیاء اللہ سمجھاتے رہے، خطباء سمجھاتے رہے، علماء سمجھاتے رہے۔ جب پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ گیا تو ایسے مجرموں کا یہی حال ہونا ہے، جہنم رسید ہونا ہے، عذاب ان کو پہنچنا ہے، ان کو پنشمنٹ کرنا ہے، تو یہ ہو کر رہے گا۔ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، نہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے عذاب سے بچائے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بنائے، اور عبادت کی استعداد اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔